کے خادم اپنے پاسبان کو بھرپور تالیوں میں خوش آمدید کریں۔ خداوند نے ہمیں بڑی برکتیں دی ہیں، جتنی برکتیں ہم سب کو خداوند نے دی ہیں، ہم اپنے خداوند کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ آمین۔ سارا جلال ہمارے خداوند یسوع مسیح کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ آج ہمیں اس عنوان کا چناؤ کیوں کرنا پڑا ہے؟ آج کا جو یہ عنوان ہے، یہ عنوان ہمیں دوسری تمام ڈینومینیشنز سے انوکھا بناتا ہے، یونیک بناتا ہے۔ آج کا جو عنوان ہے، آج کا عنوان اس لیے بڑا اہم ہے کہ شاید اس سے پہلے کبھی آپ نے اس عنوان پر خدا کے کلام کی منادی نہ سنی ہو۔ آج کا عنوان اس لیے بھی اہم ہے کہ شاید اس سے پہلے آپ نے اس موضوع پر خدا کے کلام کو نہ سنا ہو، کیونکہ اکثر جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں، ایمان پر سنتے ہیں، توبہ پر سنتے ہیں، نجات پر سنتے ہیں، معافی پر سنتے ہیں، اور مہینے کے آخر میں دہ یکی پر بھی سنتے ہیں۔ آج اس عنوان پر جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ خدا کا کلام توبہ، نجات اور بپتسمے کے علاوہ بھی وسعتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے۔ آمین۔ سوال یہ ہے، مقدس کیا ہے؟ اگر ہم آج کے عنوان پر غور کریں تو سوال یہ ہے کہ جو مقدس ہے وہ کیا ہے؟ اب بتائیے مقدس کیا ہے؟ مقدس کسے کہتے ہیں؟ بائبل کے مطابق پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں وہ جگہ جہاں پر کون رہتا ہے؟ خدا رہتا ہے۔ انگریزی زبان میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے ٹیمپل، ہندو اسے مندر کہتے ہیں۔ ان کے مطابق ان کا خدا ان کے مندر میں رہتا ہے، اس لیے اسے ٹیمپل کہتے ہیں۔ لہٰذا مقدس کیا ہوا؟ خدا کا گھر۔ آپ نے کہا خدا کا گھر، اور کیا ہے مقدس؟ جی، خدا کے رہنے کی جگہ۔ اور کیا ہے مقدس کی تعریف؟ ہمارا بدن خدا کا مقدس ہے، بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ عبادت گاہ جہاں پر ہم عبادت کرتے ہیں اس کو مقدس۔ جتنی بھی ڈیفینیشنز کریں مقدس کی ہم کرتے چلے جائیں گے بائبل کی اس روشنی میں، لیکن ہم آج جاننے والے ہیں کہ مقدس کیا ہے۔ خداوند کا روح تم میں بسا ہے، تم خدا کا مقدس ہو۔ مقدس کا مطلب ہے خدا کے رہنے کی جگہ، خدا کی ہیکل۔ جب ہم مقدس کی بات کرتے ہیں تو ایک بائبل مقدس میں جلدی سے ہم پڑھیں گے، ان آیات کو آپ نوٹ بھی کرتے جائیں گے۔ مقدس کی ہم بات کریں گے تو بائبل مقدس میں دانیل کی کتاب 8ویں باب کی آیت نمبر کون سی ہے؟ 14 میں لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے جی؟ پڑھیے ذرا۔ 2300 صبح شام کے بعد مقدس کیا کیا جائے گا؟ پاک کیا جائے گا۔ کتنے دنوں کے بعد مقدس پاک کیا جائے گا؟ 2300 صبح شام کے۔ اچھا، بائبل مقدس میں انگریزی زبان میں کچھ ترجمے ایسے ہیں جہاں پہ صرف ہے 2300 دنوں کے بعد، لیکن ایکوریٹ ترجمہ وہ ہے جہاں پہ انگریزی زبان میں لکھا ہوگا مارننگز اینڈ ایوننگز، جو کہ صبح ہوئی شام ہوئی سو پہلا۔ کئی ٹرانسلیشن میں مس انڈرسٹینڈنگ اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ صرف دن ہے، ٹائم ڈیوریشن نہیں ہے، یعنی صبح اور شام مل کے ایک دن بنتے ہیں۔ 2300 صبح شام کے بعد مقدس کیا کیا جائے گا بیٹا؟ پاک کیا جائے گا۔ یہ آیت ہماری مرکزی آیت ہے۔ اگاپے فیلوشپ چرچ کا تعلق گہرائی کے ساتھ اس آیت کے ساتھ ہے۔ اس پر بات نہیں کی جاتی مگر یہ آیت بڑی اہم ہے۔ ہم اس کی اہمیت کو آگے چل کے دیکھیں کی جائے گی۔ 2300 صبح شام کے بعد مقدس۔ لہذا یاد رکھیں، آج ہم مقدس کی بات کر رہے ہیں، آج ہم ہیکل کی بات کر رہے ہیں، آج ہم مندر کی بات کر رہے ہیں، آج ہم خدا کے رہنے کی جگہ کی بات کر رہے ہیں، آج ہم اس جگہ کی بات کر رہے ہیں جسے پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ کس کو؟ اگر مقدس ہے تو اسے پاک ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ایک چیز مقدس ہے تو کیا اس کو پاکیزگی کی ضرورت ہے؟ ہونی نہیں چاہیے، لیکن بائبل کہتی ہے کہ 2300 صبح و شام کے بعد مقدس کیا کیا جائے گا؟ پاک کیا جائے گا۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ پرانے عہد نامے کا جو مقدس ہے اور اس کے اندر جو پائی جانے والی خدمات ہیں، قدیم یہودی مقدس بنانے کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ یہودیوں کو خدا نے کہا ہیکل بناؤ میرے لیے، مقدس بناؤ میرے لیے، لیکن مقصد کیا تھا ہیکل کو بنانے کا یا مقدس کو بنانے کا؟ کیا مقصد تھا؟ پرپس کیا تھا مقدس کو بنانے کا؟ کیا آپ سوچتے ہیں کیوں خدا نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میرے لیے مقدس بناؤ؟ کیوں کہا؟ کیوں؟ تاکہ لوگ نذرانے گزارے خدا کے حضور، اور تاکہ خدا رہ سکے، اور قربانیاں گزرانی جا سکیں۔ لیکن یہ ہے کہ کیا مقصد ہے مقدس بنانے کا؟ آپ کے جوابات درست ہیں، لیکن بائبل سے ہم ایکوریٹ جی، تاکہ لوگ جانیں کہ خدا ہے۔ آمین۔
سارے جوابات آپ کے درست ہیں، مگر بائبل یہ بتاتی ہے خدا کے کلام میں خروج 25ویں باب کی 8ویں آیت میں خدا نے موسیٰ سے کہا موسیٰ کیا کرو، بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ میرے لیے ایک مقدس بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں۔ مقدس بنانے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ خدا اپنے لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کئی لوگ گھر بناتے ہیں، وہ ایک کمرہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ خدا کا کمرہ ہے، بڑا اچھی بات ہے، کاش خداوند آپ کو گھر دے، آپ کمرہ ڈیڈیکیٹ کریں کہ یہ خدا کے گھر کی جگہ ہے، لیکن اس کے علاوہ کمروں کے علاوہ بھی آج خدا کہیں پہ رہنا چاہتا ہے۔ وہ میرے لیے ایک مقدس بنائے تاکہ میں ان کے درمیان کیا کروں جی، لہٰذا مقدس بنانے کا مطلب خدا کا یہ تھا کہ خدا اپنے لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہے۔ کہاں رہنا چاہتا ہے؟ درمیان۔ دلچسپی کی بات دیکھیں، یہودیوں نے خداوند یسوع مسیح سے کہا تمہیں کون سا نشان دکھاتا ہے یوحنا کی انجیل کے 2 باب کی 18 سے 21 آیت میں کہ ہم تیرا یقین کریں؟ تو یسوع مسیح نے کہا اس مقدس کو ڈھا دو، میں اسے کتنے دن میں کھڑا کروں گا؟ انہوں نے کہا 46 سال لگے ہیں جناب مقدس بننے میں، اور آپ کہہ رہے ہو 3 دن میں کھڑا کروں گا۔ آگے لکھا ہے یسوع مسیح نے اپنے بدن کی بابت کہا تھا۔ آمین۔ یوحنا کی انجیل کے 1 باب کی 14 آیت لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ کہاں رہا؟ ہمارے درمیان، اور ہم نے اس کے ایسا جلال دیکھا جیسے خدا کے اکلوتے کا جلال ہے۔ وہ میرے لیے ایک مقدس بنائے تاکہ میں ان کے درمیان رہوں۔ کون مقدس ہوا؟ خداوند یسوع مسیح۔ جب وہ زمین پر تھے تو وہ مقدس تھے، خدا کا الوہیت کی ساری معموری یسوع مسیح میں سکونت کرتی تھی۔ آمین۔ خدا انسانوں کے درمیان یسوع کے روپ میں رہتا تھا، خدا زمین پر چلتا تھا، خدا لوگوں کے پاؤں دھوتا تھا، خدا لوگوں کے زخم صاف کرتا تھا، خدا لوگوں کی بیماریاں صاف کرتا تھا، کوڑیوں کے کوڑ کو چھو دیتا تھا، خدا شاگردوں کے پاؤں کی میل اتار رہا تھا، خدا وہ میرے لیے ایک مقدس بنائے تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں۔ مقدس بنانے کا مطلب یہ تھا۔ لیکن اس کے ساتھ پرانے عہد نامے میں مقدس جو تھا وہ کیا کہلاتا تھا؟ مقدس کو کس نام سے پکارا جاتا تھا پرانے عہد نامے میں؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے اور تو مسکن کے 10 پردے بنانا۔ پریز لارڈ۔ سو لہذا پرانے عہد نامے میں مقدس کو کیا کہا جاتا تھا جی؟ مسکن کہا جاتا تھا۔ ہاللیلویہ۔ بائبل پڑھتے ہیں تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ پرانے عہد نامے میں مقدس کو مسکن کہا جاتا تھا، لہٰذا تو مسکن کے 10 پردے بنانا، یہ بٹے ہوئے باریک کتان اور آسمانی کرمزی اور سرخ رنگ کے کپڑوں کے ہوں، اور ان میں کسی ماہر استاد سے کروبیوں کی صورت کڑوانا۔ پردے بنا کے 10، ان کے اوپر کن کی صورت کڑوانا؟ یاد رکھیں بائبل مقدس میں لکھا ہے تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا۔ کیا نہ بنانا؟ پتھر کی لکڑی کی مورت صورت بنا کے اس کی ورشپ نہ کرنا، سجدہ نہ کرنا۔ یہاں پر خدا خود کہہ رہا ہے کہ پردوں کے اوپر کروبیوں کی تصویر کڑھانا۔ اچھا یہ بت پرستی نہیں ہے، مورت نہیں ہے، یہ تصویر ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جو تصویراں نے تے ویکھنیاں نہیں چاہیے دیاں یسوع مسیح دیاں، یہ تے بت پرستی ہے۔ علماء آج کل کے جو ہے فیس بک عالم بھی ہیں، کچھ جس طرح آن لائن عالم تھا نا ایک بندہ، وہ فیس بک عالم بھی ہیں، ان کی اپنی تھیولوجی ہے۔ بہرحال خدا نے کہا پردوں پر کروبیوں کی تصویر بڑھانا تاکہ پتا چلے کہ ہیکل کے اندر خدا کے فرشتوں کی حضوری ہے۔ آمین۔ لہٰذا پرانے عہد نامے میں مقدس کو کیا کہا جاتا تھا جی؟ پریز لارڈ۔ ہاللیلویہ۔ لیکن جب ہم مسکن کی بات کرتے ہیں، مسکن کے مقدس کے 3 حصے ہوتے تھے۔ کتنے حصے؟ ایک سین ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ سین کے اندر جو تھی وہ ایک قربان گاہ ہوتی تھی، وہاں پر قربانیاں ہوتی تھی، ساتھ ایک پانی کا حوض ہوتا تھا۔ لہٰذا مسکن کے 3 حصے تھے۔ کتنے حصے؟ ایک بیرونی حصہ جس میں قربانی ہوتی تھی، دوسرا اندرونی حصہ جسے پاک مقام کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ اور ایک تیسرا حصہ تھا جسے پاک ترین مقام کہتے تھے۔ آمین۔ پاک مکان، پاک ترین مقام، یہ ہیکل کے اندر تھا۔ پاک مقام میں کیا ہوتا تھا کہ
آلٹر آف انسینس ہوتا تھا, بخور جلانے کا مذبح ہوتا تھا, خوشبو جلائی جاتی تھی, شو بریڈ کا ٹیبل ہوتا تھا, نظر کی روٹیاں ہوتی تھی 12, اور پھر چراغ کا ہے نا ہر روز جاتا تھا صبح شام پاک مقام میں. کون سے والے مقام میں؟ مگر جو پاک ترین مقام تھا وہ پردے کے پیچھے تھا, پردے کے پیچھے. وہاں پہ کائن سال میں ایک بار جاتا تھا. کتنی بار جاتا تھا؟ اور جاتا تھا تو ایسے نہیں جاتا تھا, اپنے بدن پہ گھنٹیاں باندھ کے جاتا تھا, چلتا رہتا تھا, گھنٹیوں کی آواز سنائی دیتی تھی. کئی کائن اندر جا کے مر بھی جاتے تھے, رسا پہلے ہی بندھا ہوتا تھا, رسے سے کھینچ لیتے تھے, کیونکہ وہاں پہ خدا کی حضوری ہوتی تھی. اور حضوری اس طرح کہ دیدہ دنستہ طور پر شکائنا ہوتا تھا, خدا کا جلال نظر آتا تھا رام کی کرسی کے اوپر. رام کی کرسی جو تھی وہ عہد کے صندوق کے اوپر ہوتی تھی. عہد کا صندوق جو تھا, یہاں پہ ایک فرشتہ تھا, یہاں پہ ایک فرشتہ تھا, دونوں کے پروں کے نیچے رام کی کرسی تھی, کرسی کے اوپر جلال دکھائی دیتا تھا. عہد کے صندوق کے اندر 10 حکم رکھے ہوئے ہوتے تھے جو خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھے تھے. من رکھا ہوا ہوتا تھا جو موسیٰ کے دور میں آسمان سے گرتا تھا, اور پھر موسیٰ ہارون کی لاٹھی تھی. 3 چیزیں اندر تھی. کیسی خوبصورت بات ہے, نیچے 10 حکم ہیں, اوپر خدا کا تخت ہے کہ خدا کا تخت اس کے حکموں کی بنیاد پر ہے. ہاللیلویہ. خدا کا تخت اس کے قانون کی بنیاد پر ہے. اگر ہمارے دلوں میں قانون ہے تو خداوند کا تخت ہمارے اوپر ہے. پریز لارڈ. یہاں پر یہ وہ ہیکل تھی جس کے 3 مقام تھے. لیکن پرانے عہد نامے میں اور اس کی خدمت کے تعلق سے قدیم اسرائیل میں جب کوئی شخص گناہ کرتا, قربانی بائبل مقدس میں لکھا ہے اعبار کی کتاب 5 باب کی 6 آیت میں, اور خداوند کے حضور اپنے جرم کی کیا لائے, وہ بندہ قربانی لائے. یعنی جو خطا اس سے ہوئی ہے اس کے لیے ریوڑ میں سے ایک مادہ یعنی ایک بھیڑ یا ایک بکری خطا کی قربانی کے لیے لائے. بندہ کوئی پاپ کرتا, بندہ گناہ کرتا, شام کو ایک بکری لے کے چلا جاتا. بندہ پاپ کرتا, شام کو ایک بھیڑ اٹھا کے لے جاتا. کائن سے کہتا مجھ سے پاپ ہو گیا ہے. اور میرے پراؤ خداوند نے آزاد کر دیتا, کوئی نہیں پاپ ہو گیا نے, ہن انہوں پتہ ہے کہ تواڈیاں تے کر دیاں نہیں ضرورتاں پوریاں ہوندیاں تے تسی کی قربانیاں دینیاں نے, خداوند ہی نہیں دیندے پے تے قربانیاں کتھوں دین میرے لوکی. کوئی گل نہیں, یسوع نے قربانیاں دے دیتیاں نے, صحیح قربانیاں تو آزاد ہو گیا. ہاللیلویہ. کیوں کہ اب کوئی اور قربانی کی ضرورت ہی نہیں رہی, یسوع مسیح قربان ہو گیا ہے. قربانیوں کی شریعت اب یسوع مسیح نے کیا کر دی ہے, موقوف کر دی ہے. ہاللیلویہ. ہم آزاد ہو گئے ہیں. اس لیے جب اس وقت کوئی پاپ کرتا تو اس کو بکری لانی پڑتی یا ایک بھیڑ لانی پڑتی. لیکن مقدس کی جب تکمیل ہوئی, مقدس کو جب بنایا گیا, تو کس طرح موسیٰ نے مقدس کو ڈیزائن کیا. ہیکل کا جو ڈیزائن تھا موسیٰ نے کیا کہاں سے لیا. یہ جو زمین پر مقدس بنا اس کا ڈیزائن کہاں تھا, کہاں سے تھا؟ ہیونلی ڈیزائن تھا, آسمانی ڈیزائن تھا. پریز لارڈ. آسمان سے ڈیزائن آیا تھا. خروج 25 باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے خدا نے موسیٰ سے کیا کہا, مل کے پڑھیں گے, اور مسکن اور اس کے سارے سامان کا جو نمونہ میں تجھے دکھاؤں ٹھیک اسی کے مطابق بنانا. آمین. خدا نے کہا جو نمونہ میں تجھے دکھاؤں مسکن کا, ہیکل کا, اس نمونے کے مطابق ساری چیزیں بننی چاہیے ٹھیک اسی طرح. مقدس کی تکمیل جب ہو رہی تھی, موسیٰ کا مقدس جو موسیٰ نے بنایا اس لیے اس کو موسیٰ کا مقدس کہا جاتا ہے. موسیٰ کا مقدس کس چیز کا نمونہ تھا؟ عبرانیوں 8ویں باب کی 5ویں آیت میں پالوس رسول کہتے ہیں جو موسیٰ نے مقدس بنایا وہ نمونہ کس کا تھا؟ جو آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس کی خدمت کرتے ہیں. چنانچہ جب موسیٰ خیمہ بنانے کو تھا تو اسے یہ ہدایت ہوئی, موسیٰ کو کیا ہوئی, یہ ہدایت ہوئی کہ دیکھ جو نمونہ تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا تھا اسی کے مطابق جو ہیکل موسیٰ نے زمین پر بنائی اس کا نمونہ خدا نے موسیٰ کو پہاڑ پر دکھایا سارا. ہاللیلویہ. زمین پر جو ہیکل بنی وہ نقل تھی. نقل کا مطلب ہے وہ کاپی تھی, فوٹو کاپی تھی, ریپلیکا تھا. کس کا؟ آسمان والی ہیکل کا. ہاللیلویہ. یعنی ہیکل جو ہے
وہ جو زمین پر بنائی گئی آسمان والی ہیکل کی کاپی تھی. پریز لارڈ. آسمان والی ہیکل کا نمونہ تھا. اب مقدس کی تکمیل کے تعلق سے جب ہم بات کر رہے ہیں تو کلام پاک میں کتنے مقدس موجود ہیں؟ اچھا، ایک مقدس وہ تھا جو موسیٰ نے بنایا، اس کو کیا کہا گیا؟ مسکن. 7 مہینوں میں مرا. کتنے مہینوں میں بنا؟ 7 مہینوں میں موسیٰ نے وہ مقدس بنایا ایگزیکٹ زمین پر جس کا اس کو نمونہ ملا تھا. بعد میں داؤد نے کہا خداوند میں محل میں رہتا ہوں، تو باہر ٹینٹ میں رہتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، میں پکے پتھروں کا گھر بنانا چاہتا ہوں تیرا. ناتن نبی نے کہا بنا جو تیرے دل میں آتا ہے. شام کو کلام ناتن نبی پر نازل ہوا، میرے بندے سے کہا تو مت بنا، تو خونی ہے، تیرا بیٹا بنائے گا. اور پھر سلیمان نے جو مقدس بنایا، ہیکل پکی بنائی، اسے 7 سال لگے بنانے میں. 7 سالوں کے بعد وہ مقدس بنا اور جلال اس میں رہتا تھا ہر وقت. اور جو بھی بت پرست سیون کے پہاڑ کے پاس سے گزرتا اور وہ دیکھ کے کہتا اسرائیلیوں کا خدا ان کے درمیان اس مقدس میں رہتا ہے. یہودی مقدس کے پاس سے گزرتے کہتے ہمارا خدا اس مقدس کے اندر ہے. اس مقدس کو بنی اسرائیل کی بدکاریوں کی وجہ سے عراق کا ایک پرانا بادشاہ تھا نبوکت نظر، اس نے جلا کے خاک کر دیا، زمین بوس کر دیا. سلیمان کی ہیکل تباہ ہو گئی. اس کے بعد نہمیہ نبی نے اسی جگہ پر ہیکل کو بنایا. کتنے مقدس ہو گئے؟ 3. اسی جگہ تیسری بار ہیکل بنی. اس ہیکل کو پھر ایک وقت آیا رومیوں نے تباہ کر ڈالا. پھر اسی جگہ ہیرودیس اعظم جس نے 2 سال کے بچے مروائے تھے 46 سالوں میں پھر اسی جگہ اس نے پھر ہیکل بنا دی. اور اس وقت یسوع مسیح بھی موجود. کتنی ہیکلیں ہو گئی؟ 4. اور ایک ہیکل وہ جس کا نمونہ موسیٰ، اور ایک ہیکل حزقییل کی کتاب میں ہے. حزقییل بار بار ہیکل کا ذکر کرتا ہے لیکن وہ تخیلاتی ہیکل ہے. ہیکل ہے ہی کوئی نہیں، بنی کوئی نہیں، لیکن وہ تصوروں میں ہیکل کی بات کرتا ہے. 6 ہیکلوں کا ذکر. لہٰذا یہ تو تھی اسی جگہ پر بنی، لیکن اصل میں ہیکلیں کتنی ہیں؟ ایک جس کا نمونہ زمین پر بنایا گیا اور دوسری آسمان والی. تو ہیکل ٹوٹل کتنی ہوئی؟ 2. لکھا ہے خدا کے کلام میں ایک پرانی واٹ میں آپ کی دوسری آیت میں لکھا ہے اور مقدس اور اس حقیقی خیمہ کا خادم جسے کس نے کھڑا کیا ہے؟ خداوند نے کھڑا کیا ہے، نہ کہ انسان نے. اچھا 2 مقدس ہے. زمین پر مقدس کس نے کھڑا کیا تھا؟ انسان نے. آسمان پر مقدس کس نے کھڑا کیا ہے؟ خدا نے. تو یسوع مسیح جو ہے وہ بھی کائن ہے، سردار کائن ہے، زمین والے مقدس کا یا آسمان والے مقدس کا؟ مسیح کو بادشاہ کے طور پر جانا ہے. ہم نے یسوع مسیح کو بیماریاں دور کرنے والے کے نام سے جانا ہے. ہم نے یسوع مسیح کو شافی کے نام سے جانا ہے. ہم نے یسوع مسیح کو سیویئر کے نام سے جانا ہے. نہیں جانا تو ہم نے یسوع مسیح کو سردار کاہن کے طور پر نہیں سمجھا. 8ویں باب کی عبرانیوں کے خط میں پہلی آیت میں لکھا ہے بھائیو اب جو باتیں ہم تم سے کہہ رہے ہیں ان میں سے بڑی بات یہ ہے. کون سی والی بات یہ ہے؟ بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایک ایسا سردار کائن ہے جو آسمان پر کبریا کی داہنی طرف جا بیٹھا ہے. پریز لارڈ، ہاللیلویہ. سو یہ ہمارے لیے انکریجنگ بات ہے. ہم زمین پر ہیں مگر ہمارا بچانے والا آسمان پر خدا کے سامنے ہر وقت ہماری شفاعت کرتا ہے. پریز لارڈ. سو یہ ہمارے لیے انکریجنگ بات ہے. لہٰذا مقدس کتنے ہیں؟ 2. ایک زمین پر جو کاپی بنا، دوسرا اصل جو کہاں پر ہے؟ آسمان پر ہے. مقدس کی تکمیل کے بارے میں آسمانی مقدس کا سردار کائن کون ہے بتائیے ذرا؟ یسوع مسیح. ہاللیلویہ. بائبل میں لکھا اگر وہ زمین پر ہوتا تو کاہن نہ ہوتا کیونکہ زمین پر قربانیاں کرنے والے موجود تھے. لہٰذا وہ زمین پر آیا، وہ کائن نہیں بنا، کائنوں کے ہاتھوں سے مروا ڈالا گیا. وہ آسمان پر گیا تو کیا بنا؟ سردار کائن بنا. بائبل میں لکھا ہے پس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کائن ہے جو آسمانوں سے کیا ہو گیا جی؟ گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع اپنے اقرار پر قائم رہیں. آپ کو آپ کے اقرار سے ہلانے کے لیے دشمن آپ کا پیچھا کرے گا کہ آپ انکار کریں، اور انکار کرنے کے لیے آپ کے سامنے ہزاروں چارے پھینکے گا. کسی چارے کو آپ نگل کے اس کا انکار کریں. مگر آؤ ہم اپنے اقرار پر کیا رہیں؟ قائم رہیں، کیونکہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہمارا سردار کائن ہے. اس لیے خدا
اور نئے عہد نامے کے لوگوں کے درمیان کتنے درمیانی آپ مجھے بتائیں؟ کتنے لوگ خدا سے آپ کی بات چیت کرا سکتے ہیں؟ بابے کرا سکتے ہیں؟ بزرگوں ویکھو کو نظر مارو کڑی دے اکھاں لیو ویکھو کو رشتہ نہیں حالات بڑے پیڑے آ گئے نے ذرا ویکھیا جے کو نظر مارو ہاں چاتی مارو اے بھی اللہ لینے ان اللہ دا ہی نہ لیندے خدا اور انسان کے درمیان ایک درمیانی ہے کتنے درمیانی ہیں ایک درمیانی ہے اور آج دکھ کی بات یہ ہے کہ اس درمیانی کی جگہ ہمارے پادری لینا چاہتے ہیں درمیانی کتنے ہیں ایک ہے اور ویسے بھی دنیا کا ایک بہت بڑا مسیحی مذہب جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے خدا کے پاس جانا ہے تو پہلے ساڈے کول آ کے قرار کرو تے اسی تانوں خدا کول پہنچاواں جے دعا کروانی جے تے ساڈے تھرو کرواؤ کلیاں کلیاں نہ خدا نو ملو اگلے دن بہت بڑی پوسٹ آئی سی اس مذہب دے رہنما نے کیا کہ یسوع مسیح دے نال ذاتی تعلق کسے دا ہونا سب تو خطرناک گل ہے اگر کسی آدمی نے خدا سے تعلق رکھنا ہے تو تھرو پراپر چینل ہے ہم سے بات کرے ہم اس کا تعلق خدا سے کرائیں گے مگر بائبل کہتی ہے بائبل فرماتی ہے کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک یعنی یسوع مسیح جو انسان ہے ایک درمیانی ہے بائبل مقدس میں یسوع مسیح مقدس کی خدمت کو جب انہوں نے پورا کیا تو یسوع مسیح کی خدمت کا آپ بتائیے کون سا پہلو سوختنی قربانی کے اس مذبے کے ساتھ صحن کے کام کی علامت ہے میں نے کہا ہیکل کے کتنے حصے ہیں ایک صحن دوسرا پاک مقام اور تیسرا پاک تو جو صحن کے ساتھ یسوع کی خدمت جو ہے کون سی والی خدمت یسوع کی صحن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے صحن میں کیا ہوتا تھا ہاللیلویہ اس لیے صحن میں قربانی ہوتی تھی سو بائبل میں لکھا ہے ورنہ بنائے عالم سے لے کر اس کو بار بار دکھ اٹھانا ضرور ہوتا مگر اب زمانوں کے آخر میں ایک بار ظاہر ہوا تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کیا کر ڈالے جی یسوع مسیح کہاں قربان ہوئے ہیکل کے کون سے والے حصے میں پاک ترین مقام میں پاک میں یا صحن میں قربانگاہ کہاں ہوتی تھی صحن میں ہاللیلویہ تو یسوع مسیح صحن والا ہیکل کا کام کر کے کہاں داخل ہوئے ہیں پاک مقام میں اور جب کاہن قربانی کر لیتا تھا تو وہ برے کا خون لے کر خدا کے سامنے جاتا تھا آمین اب بائبل مقدس بتاتی ہے یسوع نے قربانی والا صحن والا کام مکمل کر لیا ہے اگلا کام کون سا ہم دیکھتے ہیں تو برا وہ خود ہی ہے ہاللیلویہ یسوع مسیح کے بارے میں یوحنا نے کہا دوسرے دن جب یسوع کو اس نے اپنے پاس آتے دیکھا تو دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا کیا ہے برا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے پریز لارڈ سو خدا کا برا ہے اس لیے یسوع مسیح نے جب مقدس کی خدمت کو پورا کیا تو یسوع مسیح کیسے پاک مقام کی خدمت کو پورا کرتا ہے انہوں نے صحن والی خدمت کو ہیکل میں پورا کیا اب پاک مقام کی خدمت کو یسوع نے کیسے پورا کیا تو بائبل میں کیا لکھا ہے عبرانیوں کی کتاب نامے باب کی 24 آیت میں لکھا ہے کیونکہ مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے پاک مکان میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی پاک مکان کا کیا تھا جی تو یسوع مسیح نمونہ میں کاپی میں ریپلیکا میں داخل نہیں ہوا بلکہ آسمان ہی میں داخل ہوا تاکہ اب خدا کے روبرو ہماری خاطر حاضر ہو پریز لارڈ یار ہم یہاں پہ زمین پہ ہیں میرے بھائیوں میری بیٹیوں بہنوں ہمارا یسوع مسیح خدا کے سامنے روبرو ہمارے لیے بات کر رہا ہے ہر روز بات کرتا ہے تو بابیاں شابیاں دے لوڑ کوئی نہیں سانو کو درمیانی کوئی نہیں چاہیے آسمان میں ہمارا ایک درمیانی ہے جو خدا اور ہمارے درمیان ہے اپنا درمیانی بننے بھی نہ دیں کسی کو درمیانی جدو وچ آ جائے تے رشتے ٹوٹ جاندے نے شادیاں ٹوٹ جاندیاں نے درمیانی نہیں ہونا چاہیے جو ایک رشتہ ہے میاں بیوی کا ان کے درمیان کوئی درمیانی نہیں آنا چاہیے جو رشتہ کلیسیا کا یسوع کے ساتھ ہے اس کے درمیان ایک ہی درمیانی ہے وہ یسوع مسیح ہے پریز لارڈ اس لیے بائبل مقدس بتاتی ہے یسوع مسیح خدمت جو مقدس کی تھی اس کو پورا کرنے کے تعلق سے جب بات کرتا ہے تو پولس رسول کس طرح نشاندہی کرتا ہے کہ افراد کا لوگوں کا خدا کے ساتھ رشتہ بحال ہو گیا ہے درست رشتہ بحال ہو گیا ہے یسوع مسیح نے خدمت کی مقدس کی تو یسوع کی خدمت کرنے سے پولس رسول کے مطابق انسانوں کا رشتہ خدا کے ساتھ کیا ہو گیا ہے بحال ہو گیا کس طرح سے کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا کیا ہو گیا جی میل ہو گیا
تو میل ہونے کے بعد ہم اس کی زندگی کے سبب سے تو ضروری بچیں گے نا. اگر یسوع کی موت ہمارا خدا کے ساتھ میل کرا سکتی ہے تو یسوع کی زندگی ہمارے لیے کیا کچھ نہ کروائے گی. پریز لارڈ. سو ہمارے لیے برکت باعث ہے یہ بات. اس کی موت سے اگر میل ہو سکتا ہے تو زندگی سے تو ہم ضروری زندگی میں داخل ہوں گے. پریز لارڈ. اس لیے کفارے کا دن ہیکل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کون سے والا دن؟ کفارے کا دن. لفظ کفارہ کفر سے ہے. کس سے ہے؟ کفر سے ہے لفظ کفارہ. کفر کا کفارہ دیا جاتا ہے. لوگ کفر بولتے ہیں اور ان کا کفارہ دیا جاتا ہے, اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے. یوم کفارہ پہ مقدس میں کیا ہوتا تھا؟ ہیکل میں, مسکن میں جب یوم کفارہ کا دن آتا تھا تو کیا ہوتا تھا اس دن؟ اعبار 16 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے, کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کیا دیا جائے گا جی؟ ہاللیلویا. ہمیں پاک کرنے کے لیے یسوع مسیح کا کفارہ ہوا ہے. پریز لارڈ. اس روز سال میں ایک بار کفارے کا دن آتا اور اسرائیل کو پاک کرنے کے لیے ان کا کیا دیا جاتا؟ اصل میں ہیکل کو ہم کیوں سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہیکل کو سمجھنا یسوع مسیح کی خدمت کو سمجھنا ہے. ہیکل کو سمجھنا یسوع مسیح کو سمجھنا ہے. تو یوم کفارہ کے روز لکھا ہے تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا, سو تم اپنے گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھہرو گے. میں نے کہا ہر روز کاہن جو تھا وہ جاتا تھا مقدس میں, پاک مکان میں, صبح شام جاتا تھا, لیکن پاک ترین مقام میں کتنی بار جاتا تھا سال میں؟ اور وہ یوم کفارہ کا دن ہوتا تھا. کتنے بکرے کفارے کے دن چنے جاتے تھے؟ آپ بتائیے کفارے کے دن پہ کتنے بکرے چنے جاتے تھے؟ 2 بکرے چنے جاتے تھے. دلچسپ بات. لیکن اعبار 16 باب کی 5 آیت میں لکھا ہے, اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے خطا کی قربانی کے لیے کتنے بکرے؟ 2 بکرے, اور سوختنی قربانی کے لیے 1 مینڈا لے. کفارے کے دن کس لیے 2 بکرے چنے جاتے تھے؟ کیا ہوتا تھا کفارے کے دن؟ کفارے کے لیے 2 بکرے چنے تو جاتے تھے, مگر ان کے ساتھ کیا ہوا کرتا تھا؟ 1 کی قربانی, 1 کو چھوڑ دیا جاتا تھا. اور ہارون ان دونوں بکروں پر کیا ڈالے؟ چٹھیاں ڈالے, قرعہ ڈالے. 2 بکرے لائے جائیں, ہارون ان دونوں بکروں پر چٹھیاں ڈالے, قرعہ ڈالے. 1 چٹھی خداوند کے لیے اور دوسری چٹھی عزازیل کے لیے. سو 2 چٹھیاں لے, اور ان دونوں چٹھیوں کو وہ بکروں کے نام پر ڈالے. جو چٹھی خدا کے بکرے کے نام پر نکلے اس کو قربان کیا جائے, جو چٹھی عزازیل کے نام پر نکلے اس کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے. خداوند کے بکرے کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ بائبل میں لکھا ہے جس بکرے پر خداوند کے نام کی چٹھی نکلے اسے ہارون لے کر کس قربانی کے لیے؟ خطا کی قربانی کے لیے چڑھائے. لہٰذا جس بکرے پر خدا کے نام کی چٹھی نکلتی اس بکرے کو کس قربانی کے لیے ذبح کیا جاتا؟ خطا کی قربانی کے لیے. کفارے کے دن کائن کہاں پر خدا کے بکرے کا خون چھڑکتا تھا؟ صحن میں قربان ہوتا تھا بکرا, اس کا خون لے کر کائن کہاں جاتا تھا؟ پاک ترین مقام میں. پاک مقام سے وہ گزر کے آگے جاتا تھا 3رے مقام میں. کون سا والا مقام؟ پاک. وہاں پہ کیا تھا؟ لکھا ہے پھر وہ خطا کی قربانی کی اس بکرے کو ذبح کرے. کیا کرے جی؟ ذبح کرے, جو جماعت کی طرف سے ہے, اور اس کے خون کو پردہ کے اندر لا کر جو کچھ اس نے بچڑے کے خون سے کیا وہی اس سے بھی کرے. اسے سرپوش کے اوپر اس کے سامنے چھڑکے. کس کے اوپر خون چھڑکا جائے؟ سرپوش کا کیا مطلب ہے؟ سرپوش کا مطلب ہے رحم کی کرسی, مرسی سیٹ. جو عہد کے صندوق کے اوپر ایک کرسی بنائی گئی تھی جس پر جلال ہوتا تھا دیکھنے میں خدا کا, یہ تھا کہ خدا کا تخت اس کرسی پر ہے. تو خدا کی کرسی کے سامنے بکرے کا خون چھڑکے, اور خدا کی کرسی کے اوپر بکرے کا کیا چھڑکا جائے؟ خون چھڑکا جائے. سال میں کتنی بار؟ کس دن؟ یوم کفارہ کے دن.
कायन सरपोश पर, रहम की कुर्सी पर वो खून छिड़के। कफारे के दिन खुदा के बकरे के खून को सरपोश पर जो छिड़का जाता, छिड़कने से मकदस के कौन से हिस्से का कफारा दिया जाता था? कफारा दिया जाता था मकदस का भी, खुदा के लोगों का भी, मकदस का भी कफारा दिया जाता था, लेकिन कौन से वाले हिस्से का? आमीन। बाइबल में क्या लिखा है? बनी इस्राएल की सारी नजास्तों और गुनाहों और खताओं के सबब से किस वाले मकाम का? पाक तरीन मकाम। सेन में तो वो कुर्बान हुआ, खून चला गया, पाक मकाम से पाक तरीन मकाम में कफारा किसके लिए देना जरूरी था? पाक तरीन मोस्ट होली प्लेस के लिए कफारा देना जरूरी था। और फिर खैमा इज्तिमा के लिए भी कफारा देना जरूरी था, क्योंकि लिखा है ऐसा ही वो खैमा इज्तिमा के लिए भी करे जो उनकी नजास्तों के दरमियान रहता है। खुदा ने कहा मेरे लिए एक मकदस बनाओ कि मैं अपने लोगों ਦੀਆਂ ਨਜਾਸਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹਿਣਾਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਰਹਿਣਾਗਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੱਲਿਆਂ ਲੱਗਦਾ। मैं अपने लोगों की बर्बादियां वेख वेख के तंग आ गया। एक गंदे से गंदगियां दे भी दरमियान रहनागा। गो मैनू बदबू आएगी, गो मेरा दम कुटेगा, गो मेरी पाकीज़गी मैनू दे सबबों मैं रह नहीं सकता, पर मैं उन्हां दी गंदगियां दे दरमियान में रवांगा। उन्हां दे दरमियान मैं उनकी नजास्तों के दरमियान जो रहता है उसका भी कफारा दिया जाए। अज भी खुदा इन्हां गंदगियां दे दरमियान रहिंदा है। इन्ने बुत दिल च जमा कीते ने, फिर भी एक कोने च बैठा, किसे दिन ते बुत कड्ढ के दिलों बाहर सुट्टणगे ना। ऐसा ही वो खैमा इज्तिमा से भी करे जो उनकी नजास्तों के दरमियान रहता है। कफारे के दिन क्योंकि पाक तरीन मकाम का को क्यों पाक होने की जरूरत है, आप मुझे बताइए। यौम कफारे के दिन एक चीज पहले ही पाक है, बल्कि पाक तरीन है, तो क्यों उसको पाक होने की जरूरत थी? क्योंकि हमने पहली आयत देखी 2300 सुबह शाम के बाद मकदस क्या किया जाएगा? पाक किया जाएगा। वैसे मकदस है जमीन पर? इस वक्त मकदस है जमीन पर या नहीं है? क्या इस वक्त हैकल जमीन पर है? कोई भी नहीं। हैकल की एक टूटी दीवार बची हुई है फलस्तीन में। हर साल हर रोज यहूदी जाके उस टूटी मगरबी दीवार के आगे माथा टेकते हैं, दरवाएं लिख लिख के लगाते हैं। दीवारें गिरिया जारी उसे कहा जाता है। उसके सामने जाके कहते हैं खुदा सानू मसीहा दे, खुदा हमें मसीहा दे जो हैकल को दोबारा बनाए, खुदा हमें बादशाह दे, मसीहा हमें दे जो हमें एक बार फिर कौम बनाए। यीशु मसीह को मानते नहीं हैं। हैकल की दीवार के आगे आज भी उनकी दुआएं, दीवारें गिरिया जारी के आगे होती हैं, और आज भी वो अपने मसीहा का इंतजार करते हैं। हैकल आज नहीं है। तो बाइबल में लिखा है 2300 सुबह शाम के बाद मकदस पाक किया जाएगा। कौन सा वाला मकदस पाक किया जाएगा? जमीन पर तो मकदस है नहीं है, तो फिर कौन सा वाला मकदस पाक किया जाएगा? तो आप कहेंगे जो मकदस आसमान पर है उसको पाक होने की क्या जरूरत है? बाइबल की आला तालीम है, इसलिए लिखा है और बनी इस्राएल की सारी नजास्तों और गुनाहों और खताओं के सबब से पाक तरीन मकाम के लिए क्या दे? कफारा दे। आप सोचते हैं कि क्यों पाक तरीन मकाम को पाक होने की जरूरत है? क्योंकि बनी इस्राएल की, आपकी, मेरी खताएं, नजास्तों ने आसमान के मकदस को पाक नापाक कर रखा है। उसको पाक होने की जरूरत है। कफारा दिया जाना बड़ा जरूरी है। जमीन पर होता तो वो कायन ना होता, मगर वो आसमान पर गया है। बकरों का खून, बछड़ों का खून लेकर नहीं गया, बल्कि अपने ही खून लेकर आसमान में एक बार दाखिल हुआ है। हालेलुया। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है कफारे के दिन पाकीज़गी का काम मुकम्मल होने पर, देखिए जब आसमानी मकदस का पाक तरीन मकाम का कफारा जमीन पर दिया जाता था, 1500 साल तक यीशु के आने से पहले ये सिलसिला जाता रहा, चलता रहा। खुदा सिखाना चाहता था बनी इस्राएल को कि किस तरह से यीशु की खिदमत बड़ी अहम है। और पाकीज़गी का काम मुकम्मल होने पर जिंदा बकरे के साथ क्या होता था? 2 बकरे होते थे। एक बकरे को ज़िबा करके उसके खून से पाक तरीन मकाम का कफारा दिया जाता था। जो बाकी जिंदा बकरा होता था उसके साथ क्या होता था? लिखा है और जब पाक तरीन मकाम का और खैमा इज्तिमा और मज़बा के लिए कफारा दे चुके, तो उस जिंदा बकरे को आगे लाए। कौन? कायन आगे लाए, और हारून अपने दोनों हाथ उस बकरे के सर पर रख कर उसके ऊपर, किसके ऊपर? बकरे के ऊपर बनी इस्राएल की सब बदकारियों और उनके सब गुनाहों और खताओं का क्या करे? इकरार करे, और उनको इस बकरे के सर पर धरकर उसे किसी शख्स के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो कहां भेज दे? बियाबान में। इस पर बात हम अगली दफा करेंगे। बियाबान में उसे भेज दिया जाता था। सारे पापों को उस पर रखकर एक कुर्बान होता,
دوسرے کو قربان نہ کیا جاتا، وہ عزازیل کا بکرا تھا. لیکن آسمانی مقدس کو پاک کرتے ہوئے کفارے کا دن جب آئے گا، بائبل مقدس میں کفارے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا انگریزی زبان وہ ہے ڈے آف اٹونمنٹ. کون سا والا دن؟ ڈے آف اٹونمنٹ. اگر اٹونمنٹ کی آپ سلیبل کریں، ٹکڑے کریں، تو آپ کو ملے گا ایٹ ون منٹ. ایٹ ون منٹ. اٹونمنٹ کو توڑ کے دیکھیں تو پتہ چلے گا ایٹ ون منٹ یعنی سال میں ایک دن ایسا آتا تھا جب خدا اور انسان ایک ہو جاتے تھے. ہلیلویا. ایک ہو جاتے تھے، اور وہ کفارہ کا دن ہوتا تھا. ہمارا کفارہ دیا جانا والا ہے، اور میں اور آپ ہمیشہ کے لیے خدا کے ساتھ ایک ہونے والے ہیں. کیونکہ ابھی تک یسوع مسیح آسمانی مقدس میں اپنا ہی خون لے کر باپ کے سامنے ہماری شفاعت کر رہے ہیں. اپنا خون لے کر جب شفاعت کا کام مکمل کر چکیں گے، آسمانی ہیکل سے باہر آئیں گے. ہیکل سے باہر آتے وقت کیا ہوتا تھا؟ سردار کاہن اپنے دونوں ہاتھ عزازیل کے بکرے پر رکھتا تھا، جس کی وجہ سے سارے پاپ کا جو موجد ہے. اس لیے بائبل مقدس کہتی ہے اس نے مجھ سے کہا کہ 2300 صبح و شام کے بعد مقدس کیا کیا جائے گا جی؟ 2300 صبح و شام کے بعد مقدس پاک کیا جائے گا. آج ہم نے صرف یہ دیکھا مقدس کیا ہے. مقدس کے ساتھ عدالت جڑی ہوئی ہے، مقدس کے ساتھ عزازیل کا بکرا جڑا ہوا ہے، مقدس کے ساتھ سوختنی قربانی کا خدا کا بکرا جڑا ہوا ہے، مقدس کے ساتھ خدا کے قہر کے بھرے ہوئے پیالے جڑے ہوئے ہیں، مقدس کے ساتھ دھواں ہے، مقدس کے ساتھ میری اور آپ کی نجات جڑی ہے. مقدس کون ہے؟ یسوع مسیح نے کہا اس مقدس کو ڈھا دو، میں اسے 3 دن میں کھڑا کر سکتا ہوں. وہ زمین پر تھے تو خدا کا مقدس تھے، اب وہ آسمان پر ہیں تو یسوع کی خدمت دوری ہے. وہ برا بھی خود ہے اور سردار کاہن بھی خود ہے. بائبل مقدس میں نے کہا توبہ، معافی، شفا اور ایمان کے علاوہ بھی بڑی بڑی گہری باتیں ہیں، لیکن ہمیں صرف شفا پر شاید لگا دیا گیا ہے. ہمیں شاید صرف ہیلنگ کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ شاید ہمارے پاس وقت نہیں ہے. لیکن خدا کے کلام میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. خداوند آپ کو برکت دے.